اسلام میں داخل کرتے وقت جو چیزیں آپ نے کسی سے پڑھوائی تھی نا، جب تک وہ ان چیزوں کا انکاری نہیں ہوتا اس وقت تک اسلام سے نکل نہیں سکتا وہ. آپ جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو کیا یہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر ولی اللہ؟ تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے. ذرا صبر کرو، آگے چل. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کیونکہ یہ اس میں کیا الفاظ ہے، اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے، ساتھی سے. اب چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے. یہ شخص مرزا محمد علی جیلوی ہے، جو کہ ایک جاہل چھوکرا ہے. حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے ذرا یہ لینگویج سنیں، ان علماء کی لینگویج سنیں. یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے، الفاظ دیکھیں. حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے نہیں، لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے. رکو ذرا صبر کرو. پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی. 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر. وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا. ایک میرا کلپ کاٹا جی، چھوکرے کا لفظ استعمال کیا. یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں، جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے. یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں. یہ اس طرح کی جب آپ چولے مارتے ہیں نا تو یہ آپ اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں کہ ساڑھے پلے کوئی شے نہیں، جو چولے ہی سنو ساڑھے کو سناؤ اور چولنا وہ بے عزت. آپ فزکس کے پروفیسر کو تو بھری کلاس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت یہ جو آپ نے فارمولہ لکھا ہے کتاب میں اس طرح نہیں ہے، وہ آپ سے نہیں لڑے گا، وہ کہے گا تھینک یو بیٹا. مولوی کیا کہے گا؟ تھینک یو. ذرا صبر کرو، آگے چل. یہ روایت کس سے سنی ہے؟ خالی سماج ثابت ہونا کافی نہیں ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اب ایک راوی کی کسی دوسرے سے ملاقات اور سماج ثابت ہے، لیکن وہ راوی مدلس ہے. ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا بیچ میں نہیں بولنا. آپ تیسری بار بولیں گے میں آپ کو باہر نکال دوں گا، کیونکہ آپ سیکھنے تو نہیں نہ آئے، سیکھنے ہیں مجھے جواب مکمل کرنے دینا. آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو میری بات تو پوری مکمل ہونے دینا. آپ کس نے رائٹ کیا کہ آپ اس طریقے سے مس بہیو کریں؟ آپ نے سوال کیا نا، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا میرے بھائی، آپ کو میں نے کہا تھا آپ کو صبر ہی نہیں آئے گا، آپ جواب سن نہیں سکیں گے، کیونکہ جب بندہ کوئی شیطان کے ہتھے چڑھتا ہے نا اسے شیطان صبر نہیں کرنے دیتا. ظاہر ہے آپ دیکھیں یہ جملے ہی مکمل ہوا. اب آپ اگر بولے تو میں نے آپ کو نکال دینا. اب آپ اگر بولے تو میں نے آپ کو نکال دینا. اب آپ اگر بولے تو میں نے آپ کو نکال دینا. یا پھر اینڈ پہ جب زیادہ غصہ آئے گا نا آپ ذرا کمرے میں تشریف لیں. واہ واہ اللہ دے بندے ہو، تقریرا کر دو باہر اوپر مجمع سوال پوچھنے سے کمرے میں تشریف لیں. کوئی جواب ہی نہیں آتا ہوتا اور کمرے چ نہ جانا، مہربانی کریے. انہوں کو تقریر باہر کی تھی جنا تے جواب بھی باہر دو گے. ذرا صبر کرو، آگے چل. کوسچن نمبر 2 ہے مظفر اختر صاحب کا. وہ پوچھ رہے ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ و حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سب کیوں کر رہے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ اور کسی پر سب کرنے کے بارے میں قرآن میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہ جو سوال ہے، ویسے تو اس طرح کے سوال ہم لائیو سیشن میں لیتے نہیں ہیں. اچھا میں نے آپ لوگوں کو منع کیا ہوا اس حوالے سے، اور جنہیں اس حوالے سے کوئی تحقیق کرنی ہے وہ جیلم تشریف لیں، اور اگر وہ جیلم نہیں آ سکتے تو لہٰذا ان کے لیے پھر کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اسے ایڈریس کیا جائے. جی نیکسٹ. کہ حضور کے امتی، حضور کے صحابہ کے گھوڑوں کے قدموں سے جو خاک اڑے اور گھوڑے کے نتنے میں بیٹھے، جو ایڈی لمبی تو ایک کہانی بنا کے انہوں نے دیتی ہوئی ہے، نہ قرآن لکھی نہ دیسی کولوں بنائی ہوئی. یہ نہیں کرتے رہے آپ لوگوں نے بچپن سے نہیں کہانی سنی؟ حالانکہ یہ کوئی آیت حدیث نہیں ہے، ایک کہانی چل رہی تھی اور انہوں نے یہ بات کی. ہم نہیں اس کے ساتھ ایگری کرتے، بالکل کوئی ایگری نہیں کرتے. کیوں نہیں؟ گھوڑے کے قدموں کی خاک کیوں؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے زمانہ بہتر میرا ہے، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا، تبع تابعین کا. آپ صحابہ کرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے ساتھ تو نہ اسے کمپیئر کروائیں. آپ کے صحابہ کے بعد تابعین ہے، پھر تبع تابعین ہے، اور یوں سلسلہ چلتا ہے. یہ بات کریں، گھوڑے بیچ میں کہاں لے آتے ہیں یار؟
کوئی عام گھوڑا بھی کسی مسلمان سے افضل نہیں ہو سکتا. کسی صحابی کا گھوڑا بھی مسلمان سے افضل ہوگا. مسلمان کی تو حرمت ہے, ایمان والے کی تو حرمت ہے. جانوروں کو آپ انسانوں سے اوپر لے جا رہے ہیں. اور پھر ذرا صبر کرو, آگے چل. جی یہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول صحیح سند سے ثابت ہے. یہ ایک مفند صاحب بھی وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ کیا امیر معاویہ سے افضل ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, ہاں جی یہ ابن مبارک سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جو جہادیں کی ہیں انہوں نے امیر معاویہ نے, اس گھوڑے کے اوپر جو خاک لگی اس خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے عمر. ٹھیک ہے, میرا بھی یہی موقف ہے. ٹھیک ہے, میرا بھی یہی موقف ہے. ٹھیک ہے, میرا بھی یہی موقف ہے. اچھا آپ سمجھ رہے ہو کہ میں ایکٹنگ کرتا ہوں, مجھے جینوئنلی کوئی غصہ نہیں آتا, اور میں اس کے اوپر اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کر دیا ہے الحمدللہ کہ مجھے واقعی کوئی غصہ نہیں آتا, ایک رتی برابر نہیں آتا. بلکہ میں بعض اوقات تو اپنی ہنسی بڑی مشکل سے کنٹرول کرتا ہوں. تو ذرا صبر کرو, آگے چل. میری طبیعت بالکل ڈیفرنٹ ہے. مجھے کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا, میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں چاہے جو مرضی ہو جائے. ہم منگولوں کی اولاد ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو اڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے جتنے اولیاء اللہ نے. کوئی بابا فرید الدین عطار جس کو 627 ہجری میں منگولوں نے کاٹ کے رکھ دیے, ان کے سارے بابے. تم لوگ یہ جھوٹ بولتے ہو کہ ہم علی بھائی سے علمی اختلاف کرتے ہیں تو علی بھائی جو ہے وہ ہمیں آگے بدوائیں دیتے ہیں. وہ ظالموں, علمی اختلاف کون سا کیا تم لوگوں نے؟ تم نے سیدھا سیدھا کہا کہ یہ شخص تعظیم رسول نہیں کرتا, اور جھوٹ بولتے ہو اپنی طرف سے یہ بات کر کے کہ جی انجینئر صاحب کل کو پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تو نبی تے شاہی کوئی نہیں. اور جھوٹو, تم پہ اللہ کی لعنت ہو. یہ لوگ تو ڈائریکٹ مجھے کہہ رہے ہیں تعظیم رسول کو نہیں, یہ شیطانی توحید بیان کرتا ہے, اور اپنی طرف سے جی. اور پھر وہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ علی بھائی کی ہم اس بات کے ساتھ تو ایگری کرتے ہیں کہ جی نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں. لیکن یہ کیا بات ہوئی کل کو یہ کہے کہ جی اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, نبی تے شاہی کوئی نہیں. اور لعنت ہے تمہاری سوچ کے اوپر. رکو ذرا صبر کرو. اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے. بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار. ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی, کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر, کوئی فرشتہ, کوئی بزرگ, کوئی بابا, شاہی کوئی نہیں.